پہاڑ پر گھٹاؤں نے تمبو تان رکھے تھے۔ ایک سے پہر کاٹیج کی لاؤنج میں چائے پیتے پیتے دفعتاً قمبر میاں نے دریافت کیا، تمہارے گلزار محبت کی پوری کاسٹ سے تو ہم مل لیے، سوائے رابیل کو مار کے۔ ان کا اس میں گرامی بھی صنوبر فلم کمپنی کے اشتہار میں درج تھا، یہ کوئی ہیرو ہیں؟ بہار صاحب نے نام پہلے سے سوچ لیا تھا، ہیرو کے لیے بھی تلاش جاری تھی۔ بیلا نے شوخی سے جواب دیا، سو مل گیا۔ اچھا، وہ کون ہے؟ یہ کیا میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ شیخ قمبر علی ایڈیٹر ریڈ روز محض اخلاقاً ہی ہنسے۔ اگلا چیپٹر، نام مدھو مالتی۔ اصل خیر سے یہ کہہ کر سدھارے تھے کہ دلی جاتے ہیں، پہنچ گئے رانی کھیت۔ منشی جی گاؤں جاتے وقت بتلا گئے تھے کہ پہاڑ سے بھیا کا خط آیا تھا۔ الحمدو نے برساتی میں بچھی اپنی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، گرمیوں میں جب بھیا کہیں باہر جاتے، سارے ملازمین کوٹھی کی مزید حفاظت کے خیال سے وہیں آ کر سوتے تھے۔ پہلے محفل جمتی، رمضان کی بی بی پان لگاتی، عیدو اور بھگوان دین کجریاں الاپتے، رمضانی داستان لندھور سناتے۔ اے رمضانی بھیا، آج ہم نے تیسری کا چاند دیکھ لیا، ٹوٹکا کر دو۔ الحمدو نے پھر بات کی۔ انہوں نے جب تیسری کا چاند دیکھا، ان کا سارا مہینہ پریشانی میں کٹا۔ چاند دیکھتے ہی رمضانی کی ڈھونڈیاں مچتی، وہ چاندی کی کٹوری میں پانی بھر کے اس میں چونی اور ہرے پتے ڈالتے۔ الحمدو سر ڈھانپ کر مؤدب ہو جاتی۔ رمضانو اکڑوں بیٹھ کر شہزادے اور وزیرزادے کی کہانی شروع کرتے، جو شکار کھیلتے نکلے اور جنگل میں انہوں نے ایک لوٹا دیکھا جس کے اندر ایک منور شے بند تھی اور ٹونٹی میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میں دوسری تاریخ شب تیسری کا چاند ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں، اور خود بیگم صاحبہ مرحومہ، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تیسری کا چاند نظر آ جائے فوراً رمضانی کو بلا کر یہی کہانی سنتی تھی۔ اس کے بعد چاندی کی کٹوری میں انگلیوں کی پوریں ڈبوتی تھیں اور رمضانی ان کے پاؤں کے ناخنوں کو یہ پانی ذرا ذرا سا چھوا دیتے۔ پھر وہ مسکرا کر کہتی تھی، بھیا کو نہ بتانا، وہ ہنسیں گے کہ ہم وہم پرستی کے خلاف ریڈیو پر تقریریں بھی کرتے ہیں۔ اے لو، پھر نظر آ گیا کمبخت، الحمدو بڑبڑائیں۔ خالہ تیسری کا چاند اتنا بڑا نہیں ہوتا، نہ اتنی دیر تک لک رہتا ہے، آج شب چوتھی ہوگی، عیدو نے کہا۔ الحمدو کو بیگم صاحبہ مرحومہ یاد آ گئیں۔ آپ دیدہ ہوئیں، کیا مردوں کو بھی چاند ستارے نظر آتے ہوں گے؟ انہوں نے گھمبیر آواز میں پوچھا۔ لو، نظر آنا کیا مانی، وہ رہتے ہی وہیں پر ہیں، کوئی زمین کے اندر تھوڑی گڑے رہ جاتے ہیں، وہاں سے نکل گئے کب کے۔ عیدو نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ اے عیدو بیٹے، ایسی اندھیری راتوں میں جب یہ باغ مہکت ہے، صاحب بیگم صاحب کہیں یہی نہ ہوں، جیسے چندن کے بروا، جیسے یہ مدھو مالتی ہے، یہ کوئی لڑکی ہے یا بیل؟ لڑکی تو ککڑی کی بیل ہوت ہے، رمضانی کی بیوی نے نہایت حقیقت پسندی سے جواب دیا۔ ایک باری منشی جی ورکش کنیا کی بات بتلاوت رہے، بھگوان دین گویا ہوئے لڑکی کی لڑکی، درخت کا درخت۔ مدھو مالتی کے پھول رنگ بدل کر سفید سے گلابی ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی دو رنگی، عیدو نے فیصلہ کیا۔ اے ہے، اور مرد تو بڑے بھولے معصوم، زیتون نے چمک کر کہا۔ تیز روشنی برساتی پر پڑی، ایک جیپ قریب آن کر رکی، راجہ رگبیر پرشاد سنگھ نیچے اترے، سب کھڑے ہو گئے اور کورنشات بجا لائے۔ ٹھاکر نے جیب سے ایک سر بموہر لفافہ نکالا۔ منشی جی ہیں؟ گاؤں گئے، کل آویں گے۔ اچھا تو امدو خالہ، یہ لفافہ اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیجئے، منشی جی کو دے دیجئے گا، ہمیں فوراً کلکتہ جانا ہے، جانے کب تلک لوٹیں، اور ممکن ہے بھیا کو اس کاغذ کی فوری ضرورت پڑے، عدالت میں رجسٹری وغیرہ کرانی ہو، کیا ہو ہمیں معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ وہ جیپ میں سوار ہوئے اور پھاٹک کے سمت میں نکل گیا۔ الحمدو لفافہ سنبھال غرارے کے نیفے سے کنجی نکالتی شاگرد پیشے پہنچی، اپنی کوٹھری میں جا کر چارپائی کے نیچے سے بکس کھینچا، نکاح نامہ جو روانگی کی جلدی میں قمبر علی ساتھ لے جانا بھول گئے تھے، لفافے میں بند کر کے ٹھاکر صاحب نے اس پر بھی اپنی مہر لگا دی۔ الحمد نے کپڑے ہٹا کر پیکٹ تہہ میں رکھا، تالا لگایا، مصلہ نکال کر باہر چبوترے پر نماز عشاء پڑھی۔ برساتی میں پلنگ پر آن کر لیٹی تو دیکھا رمضانی، عیدو اور علاؤالدین اپنی اپنی کھاٹوں پر خراٹے لے رہے ہیں، جس طرح باڑے میں ہرن اور نیل گائے خوابیدہ تھے۔ ہیلو، تیسری کے چاند کا ٹوٹکا تو رہ گیا۔
خیر اللہ مالک ہے۔ کروٹ بدل کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ بھی سو گئیں۔ ایک ہفتے بعد شام کے وقت گرد سے اٹی کار آن کر برساتی میں پہنچی۔ چھت پر سامان، اندر سامان، گئے تو ایک اٹیچی کیس لے کر، یہ اتنے لد پھن کر کیسے آئے؟ الحمد نے آگے بڑھ کر دیکھا، سامنے کی سیٹ پر ایک میم صاحب، سر پر سکارف، کالا چشمہ، کوٹ پتلون۔ دونوں اترے۔ سلام امدو خالہ، سب خیریت؟ قمبر علی کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ خیر گھبرائے تو وہ ہمیشہ سے ہی رہتے تھے۔ ایدو دوڑے، ڈکی کھولی، میم صاحب سکارف اور چشمہ اتارا، انگلیوں سے بال سنوارتی سیڑھیاں چڑھی۔ سارا نجی سٹاف بھاگا آیا۔ اتوار کا دن، دفتر بند تھا، ورنہ املائے ادارت بھی موجود ہوتا۔ پھٹکو اور بھگوان دین نے اسباب اتارا، سب برآمدے میں جمع ہو گئے۔ بیلا نے انگلش پکچرز میں دیکھا تھا کوئی ینگ اینڈ ہینڈسم لارڈ کسی غریب گورنس کو بیاہ کر اپنے کنٹری ہاؤس پر وارد ہوتا ہے تو اس کا ڈومیسٹک سٹاف پذیرائی کے لیے قطار میں استادہ رہتا ہے۔ بٹلر، ہاؤس کیپر، ہاؤس میٹ، کک، کچن میٹ وغیرہ وغیرہ، کلف لگے سیاہ و سفید یونیفارم میں ملبوس، سب کرٹسی کرتے ہوئے۔ یہ میل خورے کپڑوں والے غربا و مسکین چپ کھڑے ہیں بھونچک کے۔ یہ وہی لڑکی تو تھی نوٹنکی والی جو بیتو کی پوشاکیں پہنے فوٹو کھنچوانے یہاں آیا کرتی تھی۔ رمضانی نے زیر لب کہا، یا مظہر العجائب، بھیا کی مت کٹ گئی۔ وہ ذرا درستی سے بولے، ایدو، بیگم صاحب کا سامان ہمارے بینڈ روم میں لے جاؤ۔ امدو خالہ، یہ ٹوکریاں اٹھائیے، پھل ہیں رانی کھیت کے۔ ٹھہر جاؤ، میں پہلے گن لوں، بیلا نے آگے بڑھ کر کہا۔ قمبر علی جھینپ گئے۔ بہو صاحب، یہاں ہمارے بھیا کے باغوں میں منو، آم، امرود، سب قسم کا فروٹ لدا رہتا ہے، ہم سیر چشم لوگ ہیں، الحمد نے تلخی سے کہا۔ اوکے نیور مائنڈ۔ دور باغ کی سڑک پر رکشہ پہنچی۔ منشی سوختہ نے اپنا سامان اتارا، جھک کر ستری کی جیب سے کرایہ نکالا، مڑ کر دیکھا، وہ گاؤں سے لوٹے تھے اور بس اڈے سے آ رہے تھے۔ آگے بڑھے، بیلا دکھلائی پڑی، وہ بھی دنگ رہ گئے۔ آداب عرض بھوانی چچا، قمبر علی نے کھسیا کر کہا، جیتے رہیے۔ باتھ روم کدھر ہے؟ بیلا نے زیتون سے پوچھا۔ مان ان کو وہ وقت یاد آیا جب چنہٹ میں روپا مہری سے پلان کے مطابق یہ سوال کیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی خلش محسوس کی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ نہ ہوتا تو بہت برا ہوتا۔ میں کیا ان 2 ٹکے کے نوکروں کے روب میں آ گئی ہوں؟ وہ تیز قدم رکھتی زیتون کے ساتھ کوٹھی کے اندر چلی گئیں۔ باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکلی تو گیلری میں سے الحمد نے آواز دی، بہو صاحب، چائے گول کمرے میں لگا دیے، وہیں تشریف لے چلی۔ یہ ہوئی نا بات، بہو صاحب، گول کمرہ، تشریف لے چلیے، ایرسٹوکریٹک معاملات۔ گول کمرے میں جا کر لاشعوری طور پر اسی صوفے پر بیٹھ گئیں جہاں فوٹو سیشن کے درمیان بیٹھتی تھیں۔ منشی سوختہ برآمدے سے گزر رہے تھے۔ قمبر علی نے پکارا، بھوانی چچا۔ وہ بھاری بھاری قدموں سے اندر آئے۔ نمستے سوختہ جی، بیلا نے فلمی انداز میں کہا۔ جیتی رہیے بہو صاحب۔ کھڑے رہے، پھر بولے، معاف کیجیے گا، ہم ذرا اپنا سامان برجی میں رکھ لیں، باہر پڑا ہے۔ لوٹ گئے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ملازمین چپ چاپ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے۔ ان کی خاموشی سے زیادہ شوہر کی بے اعتنائی جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ صبح 9 بجے سے دفتر جا کر رسالوں میں جٹ جاتے، کھانا بھی اپنے سٹاف کے ساتھ کھاتے، چراغ جلے تک کام کرتے۔ اس کے بعد ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتے۔ ادیبوں، جرنلسٹوں کے ساتھ پینے پلانے کا دور شروع ہو جاتا۔ رات کو کہتے، کیا کریں بیلا، 3 رسالے ہفتہ وار کر دیے، کام بہت بڑھ گیا ہے۔ بیلا سوچتی، اس سرد مہری کے ذریعے جو میری توہین ہو رہی ہے اس بے عزتی سے بدتر ہے جو میری اور ماں اور نانی برداشت کرتی تھی جب ان کو زنان خانوں میں بیگمات کی جوتیوں کے پاس بٹھالا جاتا تھا۔ ایک بار اماں ایک بیگم کے پلنگ پر بیٹھ گئی تھی تو انہوں نے جھڑک دیا تھا، ان کے بہت دماغ اونچے ہو گئے، آ کر ہمارے برابر بیٹھ گئیں۔ ریڈ روز کے نوکر بھی تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ ایسی رکھائی سے پیش آتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی، وہ بولے، ارے بھائی، تم کو اپنے متعلق کمپلیکس ہے، اب یہ لوگ کیا کریں، تم سے بے تکلفی پر اتر آئیں تو تم شکایت کرو گی کہ تم کو بیگم صاحبہ نہیں سمجھتی۔ نہیں، یہ بڑی عجیب سچویشن ہے۔ علاوہ سوختہ کے یہ سب کمین سمجھے جاتے ہیں، مگر انہی کے طبقے کے ایک فرد کو اونچی حیثیت مل جاتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔
یہ واقعی اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں آقا ہمیشہ آقا رہے، تم خواہ ایک غیر طبقاتی نظام قائم کرنے کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہو۔ بیلا، یہ چند نوکر میرے والدین کے فیوڈل دور کی یادگار ہیں، ان کی اولاد جو فیکٹریوں میں کام کرے گی اس کی یہ غلامانہ ذہنیت نہیں ہوگی۔ یہ مارے وفاداری کس قدر رنجیدہ ہیں، یہ چاہتے تھے اس گھر میں کوئی نوابزادی بہو بن کر آئے۔ ان سوشیو اکنامک معاملات کا صحیح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں بات دراصل یہ ہے کہ نوٹنکی والے اور فلمی لوگ وغیرہ ذرا اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے، اور عوام کو ان کے متعلق بہت غلط فہمیاں ہیں، بدگمانیاں وغیرہ، اور تمہارا تعلق چونکہ اب زیادہ صفائی نہ پیش کرو۔ رہے بھوانی چچا، وہ میرے باپ کے برابر ہیں، اگر میرے والد زندہ ہوتے ان کی خفگی بالکل ایسی ہی ہوتی، اور اماں جانیہ کا رویہ یہی ہوتا ہے جو امدو خالہ کا ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اچھا تم ایک کام کرو، تم بہت بور ہو رہی ہو، ٹائپ کرنا سیکھ لو۔ ہم مزید ٹائپسٹ نہیں رکھ سکتے، خرچہ بڑھتا جا رہا ہے، اشتہار بہت کم ملتے ہیں، ہم اب بینک سے نکال کر رسالوں کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، تم ٹائپنگ سیکھ لو تو کچھ آرٹیکل تم سے ٹائپ کروا لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بیلا خوش ہو گئی۔ دفتر کے وقت کے بعد مس چھوٹے لال کی کرسی پر بیٹھ کر ٹائپ کی مشق شروع کر دی۔ 2 مہینے اس طرح نکل گئے۔ وہ باورچی خانے کے انتظام کی ماہر تھیں، کھولی میں بچپن سے کھانا پکایا تھا، اور برگد تلے چنبیلی کے ڈھابے میں ماں کی مدد کرتی رہی تھیں۔ رمضانی کے ہاتھ کا کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ ہر سالن میں ناریل ڈالنا پسند کرتی تھیں۔ رمضانی نے منشی سوختہ سے شکایت کی، سرکار مرحوم جب شکار پر جاتے تھے ہم نے ان کے لیے جنگلوں میں کیلے کے پتے پر دال پکائی ہے۔ شاہی کے رکابدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مذاق نہیں ہے، لیکن بہو صاحب نالائق سمجھتی ہیں۔ باورچی خانہ بہت دور شاگرد پیشے کے کونے پر واقع تھا، اس میں اونچے چولہوں پر پتھر کے کوئلے سے کھانا پکتا تھا۔ کوٹھی میں ایک سائڈ روم خالی پڑا تھا، اس میں بیلا نے ماڈرن کچن بنوایا، سفید ٹائل، سفید سنک، سفید الماریاں، کھڑکیوں میں سفید لیس کے جھالردار پردے، گلدان، دیواروں پر پھلوں کے سٹل لائف۔ ہوم اینڈ گارڈن میگزین میں باورچی خانوں کی تصویریں دیکھتی گئیں اور سجاتی گئیں۔ گیس کا چولہا لگوایا، زنانہ برطانوی رسالوں میں پڑھ پڑھ کر بڑھیا ولایتی بریک فاسٹ شوہر کے لیے خود تیار کرنے لگیں۔ بھئی تم تو بہت سگڑ بھی نکلی، ایک صبح ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا۔ بیلا کھل اٹھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکر ہے میری کوئی بات تو پسند آئی۔ ارے بھائی اگر تم ہی پسند نہ ہوتی تو ہم تم سے ایسی ڈرامائی شادی کیوں کرتے؟ کلفدار نیپکن سے منہ پوچھ کر دفتر کی طرف بھاگے۔ منشی بھوانی شنکر سوختہ بیرونی برآمدے میں کھڑے پوسٹ مین سے ڈاک وصول کر رہے تھے۔ بیلا پاس سے گزری، ان کو سلام نہیں کیا۔ علاؤالدین ڈرائیور کو آواز دی، کار میں بیٹھ کر پھر خریداری کے لیے نکل گئی۔ دفتر کے چپراسی نے ڈاک کا انبار لا کر سیکرٹری مس الزبتھ چھوٹے لال کی میز پر رکھا، جو صبح سویرے سائیکل پر لال باغ سے آتی تھیں۔ انہوں نے سیکشنوں کی ڈاک الگ الگ کی، صاحب کے نام کے خطوط انہیں پیش کیے۔ منشی جی اندر آ کر ٹیلی فون کی میز پر بیٹھ گئے۔ کفایت کے خیال سے منشی سوختہ ہی آپریٹر کے فرائض انجام دیتے تھے، اور ہر میگزین کی کال کے لحاظ سے ریڈ روز گڈ مارننگ، گلے سرخ آداب عرض، لال گلاب نمسکار کہتے جاتے تھے۔ ٹیلی فون آپریٹر کے علاوہ ریڈ روز پبلیکیشنز کے قانونی مشیر بھی تھے، اور گلے سرخ کے ادبی سیکشن کی ادارت انہی کے ذمے تھی۔ بھیا کی خوشی کی خاطر ترقی پسند انداز کی غزلیں بھی کہنے لگے تھے، جو کبھی کبھی گلے سرخ کے صفحات کی زینت بنتیں۔ لال گلاب کی عملہ ادارت سے باتیں کرتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے پائے گئے، ہم سماج وادی لیکھکوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ، اور یہ سب اس لیے کہ قمبر علی خوش رہیں، کیونکہ وہ انہیں اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اور انہوں نے محسوس کیا تھا کہ بیاہ کے بعد سے بھیا بہت متفکر اور اداس ہو گئے ہیں۔ ان کی شادی کی خبر اب تک عام نہیں ہوئی تھی۔ دوستوں کے قریبی حلقے نے ان کے اس اقدام کی تعریف کی، 3 کٹوری والے ششدر ہوئے، اور خود بھیا کے سامنے بھوانی شنکر نے اپنی رائے اب تک محفوظ رکھی تھی۔ منشی جی کا خیال تھا بھیا کو اس ڈرامے بازی کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر وہ کھلے خزانے بیلا سے شادی کر لیتے تو بھی کچھ نہ ہوتا، مگر وہ نوجوان آدمی تھے، قوم کا غم کھاتے تھے، لیکن ذاتی زندگی آرام آسائش سے گزر رہی تھی، تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کی انہیں حاجت تھی۔ خطوط پڑھتے پڑھتے اچانک قمبر علی نے آواز دی،
بھیا معمول سے زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ بولے، بھوانی چچا ذرا اس طرف آئیے۔ ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئے، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس طرف ماسٹر آئی بے موگرے، ناگپاڑا، بمبئی۔ بھوانی شنکر سوختہ بیرسٹر اظہر علی مرحوم کے کلرک کی حیثیت سے فریب دہی کے مقدمات کا 40 سالہ تجربہ رکھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ وہ ناٹک جو راجہ رگبیر پرساد کے ہاں چنہٹ میں کھیلا گیا، اس کے اصل در پردہ مصنف ماسٹر امام بخش موگرا تھے۔ انہوں نے دیکھا قمبر علی ایک خود مختار، صاحب جائیداد، جذباتی اور سادہ لوح نوجوان ہیں۔ کوئی بزرگ رشتہ دار نصیحت کرنے والا سر پر موجود نہیں۔ سوختہ کو معمولی منشی سمجھے، لڑکی سے ایکٹنگ کروائی کہ ماں باپ کی قید سے رہائی چاہتی ہے۔ سوختہ کو اپنے اس یقین کا ثبوت اس وقت مل گیا جب قمبر علی میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ذرا ہکلا کر کہا، بھوانی چچا، ہمارے رسالے یہ خسارے سے چل رہے ہیں، ہم اس 300 ماہانہ کی گنجائش کہاں سے نکالیں؟ بھوانی شنکر نے کمانی دار اینک ناک کی پھونگ پر جمائی۔ استاد موگرے رقم تراز تھے۔ آپ جیسے بڑے آدمی نے ہم غریبوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ ہماری صنوبر کمپنی ابھی چالو بھی نہ ہوئی تھی کہ ٹھپ ہو گئی۔ ہم تینوں بہت جلد روڈ پر آ جائیں گے۔ ہم آپ رئیسوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح گل عباس آپ کی نظروں میں چڑھی اتر بھی سکتی ہے، مگر اب وہ کہیں کی نہ رہے گی۔ اس کا بڑی فلم سٹار بننے کا چانس بھی مارا گیا۔ باہر صاحب ہمارے خرچے کے لیے مالی امداد کہاں تک کریں؟ وہ خود بال بچوں والے آدمی ہیں۔ مبلغ 300 روپیہ ماہوار تا حیات پینشن مقرر فرمائیے۔ زوجہ اور ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ منشی جی نے اینک اتاری، 1 منٹ خاموش رہے، پھر کہا، بھیا آپ نے اب تلک جو کچھ کیا سو کیا، اب ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ تا حیات وظیفہ کس بات کا؟ وہ خود بتلا رہے تھے کہ حرفن مولا آدمی ہیں، فراست علید اور بابا گیری سے بھی کما چکے ہیں۔ بمبئی میں آدمی ہر طرح لوٹ پیٹ کر پیٹ پال لیتا ہے، اب تلک وہاں کوئی بادشاہی کر رہے تھے۔ اور وہ جو ان کا ہیرو بٹا زیرو بیٹا ہے، وہ تبلچی، ان کو کما کر نہیں کھلا سکتا۔ اچھا، اب یہ بات آپ نے خود نکال لی ہے، تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے عقد کے وقت رقم مقرر کی، معجل اور معجل دلہن کی طرف سے وکیل کون تھا، مولانا کون آئے تھے اور گواہ کون کون تھا؟ وکیل تو کالے خان تھے، رگبیر پرساد کے ڈرائیور۔ مولانا اسی گاؤں کے تھے اور گواہ رگبیر پرساد کے کارندے تھے۔ ہمیں ان کا نام ٹھیک سے یاد نہیں، شاید اکرام احمد اور اشفاق علی، مہر۔ ارے بھوانی چچا، آپ کیا ہمیں بچہ سمجھتے ہیں؟ سارا ہندوستان ہمارے قلم سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ منشی جی مسکرائے، خیر سارا نہ صحیح، آدھا صحیح۔ تمام منتری لوگ سب سے پہلے ہمارے ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں، خود پنڈت جی بھی۔ مہر، معجل اور معجل، وہ تو ہم نے سب کام سوچ سمجھ کر کیا، ہم بھی تو آخر بیرسٹر کے لڑکے ہیں۔ مہر، بس یہ کوٹھی ہی سمجھ لیجئے، مگر محض کوٹھی، باغ نہیں۔ سوختہ ششدر رہ گئے، رومال نکال کر پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ چند لمحوں تک بڑی گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ اچانک قمبر میاں نے خوف سا محسوس کیا کہ منشی سوختہ چھڑی اٹھا کر ان کو پیٹنا نہ شروع کر دیں۔ اپنی ساری ہمت مجتمع کی، کندھے اچکا کر ذرا تن کے بیٹھ گئے، ہلکی سی سیٹی بجانے کی کوشش کی، بے فکری کے اظہار کے لیے ٹانگیں ہلائیں۔ بیگم صاحبہ مرحوم کے لاکر کی کنجی بھی آپ کے پاس تھی، ان کے زیورات۔ اوہو، لاکر میں امی کے زیورات ہیں، یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے، اچھا ہوا آپ نے بتلا دیا۔ ہم ان کو فروخت کر دیں گے اور رسالوں میں جو نقصان ہو رہا ہے اس پیسے سے اسے پورا کریں گے۔ بیلا کو نہ بتائیے گا ورنہ وہ پیچھے پڑ جائیں گی کہ زیور بھی مجھے دے دو۔ عورتوں کو کہنے پاتے کا جانے کیوں اتنا جنون ہوتا ہے۔ بھوانی چچا، لاکر میں اور کیا ہے؟ شیئر سرٹیفکیٹ وغیرہ؟ جی ہاں۔ اچھا ہوا آپ نے بتلا دیا، موقع پڑنے پر شیئر فروخت کر سکتے ہیں، اب ہمیں ذرا اطمینان ہوا۔ اچھا، آپ منی آرڈر فارم تو نکالیے۔ کیوں؟ موگرا چمیلی کو بھوکوں مرنے دیں بھوانی چچا، وہ ہماری بیہاتہ بیوی کے نادار والدین ہیں اور ہمیں اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں۔ بھیا، یہ ساری نوٹنکی ماسٹر موگرا نے کی تھی کہ بیلا رانی اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہیں، آپ ان کی دستگیری کیجیے، اور آپ اتنے بھولے ہیں کہ ان کے بھرے میں آ گئے۔ ذرا غور سے سوچئے، ٹھنڈے دل سے۔ اور انہوں نے کوٹھی بھی آپ سے اپنے نام لکھوا لی۔
وہ چہنٹ والا ڈرامہ خفیہ شادی کا نہ آپ نے بنایا تھا نہ راجہ رنگبیر پرساد نے، اس کے اصل لیکھک تھے ماسٹر موگرا، اور شاید ان کے ساتھ باہر بھول پوری، اف دیوتاڑ 12 بنکوی۔ سوچئے، ذرا سا غور کیجئے۔ قمبر علی سوچا کیے، پھر سر ہلایا۔ بھوانی چچا، ایسا ممکن بھی ہے اور نہیں بھی۔ آپ قانون دان آدمی ہیں، قانون میں ایک چیز دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہوتی ہے، آپ وہ ان سب کو نہ دیجیے گا۔ مس برڈی چھوٹے لال نے دروازے سے جھانکا۔ سر، کال فار یو۔ وہ اٹھے۔ چلیے، ماسٹر جی کے نام 200 مہینہ آج سے جاری کر دیجیے۔ اگر دیکھا جائے تو واقعی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کا صنوبر فلم کمپنی کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ آپ کو بیچارے استاد سے کوئی ہمدردی ہی نہیں۔ اب آپ ایک پرگتی وادی سپر کار ہیں۔ آپ بھی سوچئے، ہمارے جاگیرداری سماج کے ان فنکاروں کو صدیوں تلک جوتے کی نوک پر رکھا، ان کا استحصال کیا۔ ہم اگر اپنی ذاتی زندگی میں اپنے آدرشوں پر عمل نہ کریں تو ہمارے مارکسزم پر 3 حرف۔ ہاں ہاں کامریڈ چھوٹے لال، ہم آ رہے ہیں۔ ٹیلی فون الیکشن کمیشن کے دفتر سے آیا تھا۔ دوسرے صبح منہ اندھیرے ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس قمبر علی ٹہلتے ہوئے پیپل کے نیچے پہنچے، جہاں سوختہ سوریہ نمسکار اور پوجا پاٹ میں مشغول تھے۔ سگریٹ بجھا کر دور پھینکا، ایک طرف وہ کھڑے رہے۔ سوختہ نے جاپ ختم کر کے سر اٹھایا۔ نمسکارم سوامی جی، قمبر نے شگفتگی سے کہا۔ گاڈ بلیس یو بھیا۔ آہا، گاڈ ہی کے سلسلے میں تو اس وقت آپ کو زحمت دینے آئے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے، آپ کون سے والے گاڈ کو مانتے ہیں؟ کس کس کو؟ خدائے واحد کو مانتے ہیں، ذات مطلق پرم برہم، جس کے جلال کا مظہر شیو جی ہیں، شنکر بھگوان، جمال کے مظہر وشنو، جن کے رام اور کرشنا اوتار ہیں، اور یہ سب دیوی دیوتا جو ہیں وہ ذات مطلق کا بت کدا صفات ہے، اس کے کارندے زائدہ نور۔ مگر صاحبزادے، آج الصبح ما بعد طبیعت و اعتقادات اہل حنوت کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ بھئی ہم محض اتنا پوچھ رہے تھے، آپ پوجا کسی ایک دیوی یا دیوتا کی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ بھئی ہم محض اتنا پوچھ رہے تھے، آپ پوجا کس ایک دیوی یا دیوتا کی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ ہم بطور علامت جلال خداوندی شنکر بھگوان کی تقدیس کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کے قائص تھے، لہٰذا نہایت ثقیل اردو بولتے تھے۔ بس اتنی ہی بات پوچھنی تھی۔ دراصل ہم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ایک عدد قسم کھائیں لارڈ شیوا کی کہ آپ بیلا کو نہ بتائیں گے کہ الیکشن کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ بس سمجھ لیجیے کہ لکشمی ہی جی بھیج دیں گی۔ از برائے خدا کوئی اور بچپنا نہ کر بیٹھیے گا۔ بچپنا؟ دیکھیے گا ایک روز ہم منتری منڈل میں بیٹھے ہوں گے۔ قمبر علی نے منشی بھوانی شنکر کو بتلائے بغیر باپ کے خریدے ہوئے شیئرز اونے پونے بیچے۔ مقابلہ برسر اقتدار پارٹی سے تھا، لاکھوں روپیہ درکار۔ دوسرے حلے میں ماں کے زیورات پر ہاتھ صاف کیا۔ کوٹھی پر زبردست ہنگامہ رہا، ورکرز، جیپ گاڑیاں، پوسٹروں کے انبار، جھنڈیاں۔ رضاکاروں کے لیے صبح سے شام تک مسلسل چائے بنتی، دیگوں میں کھانا پکتا۔ نجی عملہ بھی ریڈ روز پارٹی کے بلے لگائے بے حد احساس اہمیت کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتا رہتا۔ اس گہما گہمی میں بیلا کے وجود کو قطعاً نظر انداز کیا گیا۔ وہ منہ پھلائے اپنے بیڈ روم میں پلنگ پر لیٹی میری کوریلی کے ناول پڑھا کرتی، جو ان کی واحد سہیلی الزبتھ چھوٹے لال ان کے لیے لایا کرتی تھی۔ قمبر علی الیکشن لڑے اور ہار گئے۔ اس زبردست مالی نقصان اور سیاسی شکست کے بعد اپنا غم غلط کرنے کے لیے شراب کی طرف زیادہ تندہی سے متوجہ ہوئے۔ بیلا کی شاپنگ میں کوئی فرق نہ آیا۔ رکشہ پر بیٹھ کر حضرت گنج، امین آباد، نذیر آباد چوک چلی جاتی، شام کو پیکٹوں سے لدی پھندی واپس آتی۔ اب وہ زیادہ وقت مدر کرافٹ کی دکانوں پر گزارنے لگی۔ ایک سے پہر قمبر اپنے دفتر میں بیٹھے ششماہی حسابات کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ منشی جی ناک کی نوک پر اینک رکھے سامنے موجود تھے۔ ان سے پوچھا، بھوانی چچا، یہ عام امرود کی فصل جو اس سال بکی ہے، اس کا اندراج ہی نہیں ہوا؟ آپ الیکشن میں مصروف تھے، بہو صاحب نے وہ کھٹیک سے خود وصول کر لی، ان کو نیا فرنیچر بنوانا تھا۔ آپ نے ہمیں نہ بتایا؟ کیا انہوں نے بھی قسم دلا دی تھی؟ آپ دیہات کے دورے پہ گئے ہوئے تھے بسلسلہ انتخابات عامہ، آپ کو مطلع کیسے کرتے ہیں؟ رکشہ آن کر رکا، بیلا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھی،
قمبر کو دروازے میں سے ان کی جھلک دکھلائی دی۔ فوراً چند کاغذات سمیٹ کر اٹھے۔ دفتر کا کمرہ اور ڈرائنگ روم آمنے سامنے واقع تھے، بیچ میں گیلری۔ جو ہی بیلا داخل ہوئی، قمبر گیلری میں پہنچے، کہا ذرا ادھر آنا۔ ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ بیلا نے اون اور سلائی کے پیکٹ ایک سائڈ ٹیبل پر رکھے، صوفے پر بیٹھ گئیں، سوچیں آج پھر جھگڑا ہوگا۔ انہوں نے بات شروع کی، بیلا بولو۔ چڑیاں بولتی ہیں، انسان کہتے ہیں۔ فرمائیے۔ یہ دیکھو ہر دکان سے بل پہ بل چلے آ رہے ہیں۔ تم نے باغ کی آمدنی بھی خود وصول کر کے اڑا دی، ہمیں نہ بتلایا۔ اپنے شوق کی خاطر تم نے ممی کے گہنے، ڈیڈی کے شیئر بیچ ڈالے، مجھے بتایا۔ شوق، کاز کی خاطر۔ اور یہ تم سے کس نے کہا؟ منشی جی نے۔ وہ تم سے زیادہ گھنے ہیں، مجھ سے بات ہی کہاں کرتے ہیں۔ پھر اس برڈی کالے لال نے؟ برڈی چھوٹے لال۔ تم میری جاسوسی کرتی ہو، اور اس برڈی کی بچی کو ہم نے بائبل کی قسم دلا دی تھی۔ اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ تمہاری بینک کی ساری کورسپونڈنس ٹائپ کرتی ہے۔ تمہارے آرڈر کے مطابق 5 بجے کے بعد میں اس کی کرسی پر بیٹھ کر ٹائپنگ کی مشق کرتی ہوں۔ وہ دن برڈی خط کی کاربن کاپی مشین سے نکالنا بھول گئی تھی، تب مجھے معلوم پڑا۔ اور یہ تم نے فرنیچر کس لیے بنوایا ہے؟ مارچ میں بیبی آنے والا ہے، اس کے لیے۔ یہ بیبی کون صاحب ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ مائی گاڈ، بیلا تم سے کتنی بار کہا ہے یہ اپنی گھٹ پٹیا بیبی، ممی، ڈیڈی، انکل، آنٹی نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گی۔ اتنا تو یاد کر لیا ہے کہ پینٹری کے بجائے آبدار خانہ، کھانا اٹھاؤ کے بجائے دسترخوان بڑھاؤ، باتھ روم کے بجائے حمام، لیٹرین کی جگہ چوکی پہ جانا بولتی ہوں۔ تم لوگوں کی یہ زبان کے نخرے ٹو مچ ہیں۔ اس دن تمہارے نوکر تک زبان پکڑتے ہیں۔ نوکر نہیں، ڈومیسٹک ہیلپ۔ وہ دن میں نے خالی اتنا بولا، کلاوتی سے غسل خانے میں جھاڑو پوچھا کرا دو، الحمدو نے دھمال ڈال دی۔ اے بہو صاحب، ہمارے ہاں کے شیعہ لوگ جہاں اپنے مردے نہلاتے ہیں وہ جگہ غسل خانہ کہلاتی ہے۔ تمہارے ماں باپ تو یہیں سے بمبئی گئے تھے۔ تمہاری زبان، گڈنس، ہم اصل موضوع سے بہت دور ہٹ گئے۔ یہ بل۔ اور تم چاہتے کیا ہو؟ جو بولتے ہو، جو فرماتے ہو وہی تو کرتی ہوں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کرو۔ تم کیوں نہیں اپنے خرچے کم کرتے؟ اتنی دارو، نرسری فرنیچر میں نے اتنا خوبصورت بنوایا ہے، دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ سفید اور اس پر مکی ماؤس، ڈونلڈ ڈک، سنو وائٹ اینڈ 7 ڈوارفس۔ یہ جو تمہارا لیڈیز گیسٹ روم ہے، اس میں انشاءاللہ نرسری بنے گی۔ تم میرا رہا سا دیوالیہ بھی نکال دو گی۔ تم سے کس حکیم نے کہا تھا رسالہ نکالو؟ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ لاء پڑھا تھا اپنے ڈیڈی کے ساتھ، میاں جان کی طرح پریکٹس کرتے۔ ان کی جمی جمائی گڈ ول تم کو ملتی۔ مگر بعض لوگوں کو فلم انڈسٹری میں گھسنے کا سودا ہوتا ہے، بعضوں کو پالیٹکس۔ مجھے تو اپنے باپ اور بہار پھوپھری میں اور تم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بیلا اکثر قمبر کو لاجواب کر دیتی تھی۔ اب اگر آمدنی تمہاری زیرو ہے رسالوں سے تو بند کرو، باغ کی زمین پر دکانیں بنواؤ۔ دکانیں؟ ہم سرمایہ داری کریں گے، ہم اس باغ کا ٹرسٹ بنا رہے ہیں، جنتا کے لیے ریڈنگ روم، ڈسپینسری، فری نائٹ اسکول تعمیر کریں گے۔ ساتھ ہی اپنے لیے پاگل خانہ بھی بنوا لینا تاکہ اس میں تم کو بند کر دیا جائے۔ اچھا اب تم اندر جاؤ، چائے بنواؤ۔ جس جنتا کے لیے تم مرے جا رہے ہو اس نے تم کو اتنے کم ووٹ دیے، تمہارے پارٹی پروگرام کو جنتا نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسے اپنے مندر، مسجد، گردوارے چاہیے اور کچھ نہیں۔ تمہارے رمضانی اور عیدو اور علاؤالدین اور بھگوان دین اور پھٹکو کی طرح وہ بھی بنیادی حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں، آقا کو آقا بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تم ان کی خاطر اپنے آپ کو تباہ کر لو، وہ تمہاری کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کی قیادت صحیح نہیں، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ وہ سب تم کرتے رہو، لیکن باغ کا ٹرسٹ میں نہیں بننے دوں گی، اسے فوراً میرے نام لکھو۔ اچھا، یہ اتنی مدلل فاضلانہ ناصحانہ تقریر اس لیے کی گئی کہ اپنے نام لکھوا کے تو دیکھو۔ کوٹھی لکھ کر حماقت کی، وہ نازک موقع تھا۔ تمہارے غنڈہ سے چاقو باز لفنگے برادر معظم کے ڈر سے بیچارے رگیر پرشاد نے پستول تان رکھا تھا کہ فوجداری نہ ہو جائے، اسی ڈر سے میں نے بھی فوراً۔ اب تم باغ بھی اسی طرح لکھو گے۔ مجھے بلی مت کرو، اندر جاؤ۔ میں تو ابھی اسی وقت فیصلہ کراؤں گی، ورنہ بیبی کہاں کھیلے گا؟ تمہارے بیبی کو کھیلنے کے لیے اتنا بڑا باغ درکار ہے، جبکہ عوام کے کروڑوں بچے بھوکے ننگے خاک پھانکتے پھر رہے ہیں۔ میں تو جب مانوں جب تم خود جا کر ان کے ساتھ جھونپڑ پٹی میں رہنے لگو۔ موقع پڑنے پر ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تم کو آرام دہ گھر بھی چاہیے اور بڑھیا ولایتی دارو بھی،
بلواؤ وکیل ابھی اور تیار کرو کاغذ، ورنہ میں اور بیبی کیا روڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ روڈ؟ کون سی روڈ بھائی؟ باہر ٹھیلے والا نرسری فرنیچر لے کر آن پہنچا۔ سامان اتروا لیجیے، اس نے ہانک لگائی۔ دفتر بند ہو چکا تھا اور کلاوتی بیرونی برآمدے میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اس نے سرونٹ کوارٹر کی طرف جا کر اطلاع دی، صاحب بیگم صاحب میں پھر مہابھارت چھڑی ہے، اب رٹت ہیں باغ میرے نام لکھ دو۔ بھیا ہمیشہ کے دھان پان اب تو بالکل پیلے پڑ گئے ہیں۔ بی بی ایسی ظالم ملی، اللہ توبہ میرے گناہوں کی توبہ، زیتون نے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ اندر ڈرائنگ روم میں یدھ جاری تھا۔ عوام کی فکر میں بیچارے کا حال پتلا ہوا جا رہا ہے۔ اصلیت میں تم سے زیادہ کلاس کانشیس کوئی نہ ہوگا۔ میں کلاس کانشیس؟ تم نے آج تک مجھے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں ملوایا؟ مجھے انڈر گراؤنڈ کر رکھا ہے۔ تم ڈنکے کی چوٹ سب سے کہتے یہ میری بیوی بیلا ہے، موگرا بھانڈ کی صاحبزادی۔ تم نے تو شادی کے فوراً بعد میرے متعلق فوٹو فیچر بھی وہ پریس سے واپس منگوا لیا تھا۔ اس کو معراج کو بولا تھا یہ سٹوری فوراً کل کر دو۔ قاعدہ ہے جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دوست احباب نئے جوڑے کی دعوتیں کرتے ہیں۔ تمہارے دلارے رگھویر پرساد کی رانی نے آج تک مجھے انوائٹ نہیں کیا۔ جن کے مکان پر نکاح ہوا تھا انہوں نے نہیں بلایا، آج تک ملی بھی نہیں۔ جو تمہارے مفت خورے یہاں شام کو آن کراؤڈ جماتے ان سے بھی نہیں ملواتے۔ وہ سب انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ان سے تم بات کیا کرو گی؟ وہی قوالی اور سینما۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا پچھتائے کیونکہ یہ بیلا جیسی ذہین اور باشعور لڑکی کے ساتھ صریحاً زیادتی تھی۔ میری دوست کون ہے؟ بیچاری الزبتھ، چھوٹے لال، میری طرح کی مسکین غریب بیک گراؤنڈ کی لڑکی۔ میں شاپنگ بھی نہ کروں، خالی بنیا کیا کرے؟ اس کوٹھے کا اناج اس کوٹھے میں، سارے وقت کمروں کا فرنیچر ادھر سے ادھر رکھوایا کرتی ہوں۔ خیر وہ تو مجھے گھر سجانے کا ہمیشہ سے شوق تھا۔ کھولی میں ٹین کے کنستروں میں گلاب اگائے تھے، پرانی ساڑیوں کے پردے سی کر ٹانگتی تھی۔ اب اللہ نے ایسا مکان دیا ہے تو ویری گڈ، ہم تمہارے سلیقے کے معترف ہیں، مگر بیکار کی نئی چیزیں نہ خریدو۔ یہ سب امی جانیہ کا پرانا سامان ہے، میرے لیے تبرک۔ یہ میاں جان امی جانیہ ولایت سے اس زمانے میں لایا کرتے تھے جب کوئی ولایت جاتا بھی نہیں تھا۔ آج کل ہر بھنگی چمار جا رہا ہے۔ دراصل تم اس کلاسی ساز و سامان کی قدر کر ہی نہیں سکتی۔ کلاسی؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو، تم سے زیادہ کلاس کانشیس۔ پھر وہی کلاس کانشیس اور مغرور۔ خاندان، بیک گراؤنڈ، مسوری کی تعلیم، قابلیت، شہرت، اتنے سارے کوالیفیکیشنز اور ایک اکیلی جان، ان کے بوجھ تلے تمہارا کچومر نکلا جا رہا ہے، اوپر سے خاکساری کا بھاری تاج سر پہ دھرا ہے۔ میں درویش آدمی، میں ان پڑھ آدمی، اپنے میگزینوں میں اپنی تعریف کے خط چھپواتے بھی ذرا نہیں جھیپتے، اپنے ہی میگزین میں اپنی تعریف۔ پولیٹکس میں یہ سب کرنا پڑتا۔ تم کلاس بلکہ کاسٹ کانشیس بھی ہو، ورنہ بیچاری برڈی کے منہ پر کامریڈ اور پیٹھ پیچھے اتنی حقارت سے کالے لال کیوں کہتے ہو؟ اور یہ کہ اب تو بھنگی چمار بھی ولایت جانے لگی ہیں، کیا محض تمہارے اپر کلاس ماں باپ انگلینڈ جانے کا حق رکھتے تھے؟